अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रहम करे जी। शबाना जी की हालत पर पसीने बह रहे हैं, आंखों से धुआं निकल रहा है। ओ सॉरी धुआं आंखों से नहीं निकल रहा, आंखों में धुआं जा रहा है। लेकिन जल्दी जल्दी से हाथ चलाना है क्योंकि कितने दिनों के बाद समदन घर में तशरीफ़ लाई हैं और बड़े दिनों के बाद आज चाँद निकला है, गली में आज चाँद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चाँद निकला। तो बहुत ही बड़ी खूब खिदमत करनी है और बेचारी जल्दी-जल्दी से इस उम्र में भी ही बेटियों की और बेटियों के बच्चों की खिदमतें, बेटियों की सासों की खिदमतें, बेचारी को पता नहीं क्या-क्या करना पड़ता है। अल्लाह रहम करे शबाना जी की हालत पर। मुझे तो देख-देख कर बहुत तरस आ रहा था कल की वीडियो। मतलब कि अल्लाह ताला औलाद दे तो ऐसी औलाद दे जो माँ-बाप को बिठा के खिलाए, ना कि माँ-बाप के हाथों से खाए। तो एक तो ये टॉपिक है कि समदन की इतनी फिर से खुशामदीद क्यों की गई और इस बार समदन इतनी हैप्पी क्यों नज़र आईं। नज़र तो आई, अच्छी बात है, नज़र आना चाहिए उनको साथ-साथ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा ओवर हो रही थी। इसका क्या मतलब था मुझे समझ नहीं आई। मतलब ऊट-पटांग कुछ हरकतें की गईं। इस पे बात करेंगे और फेस रिवील हो चुका है जी ज़ैनब बिटिया का, उस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। तो जी सबसे पहले बात करते हैं वॉक की। घर में इस आज सासू माँ को लेके वॉक पे गई अंबर की छोटी बेटी, ओ अंबर की छोटी बेटी नहीं सॉरी, शबाना की छोटी बेटी आज अपनी सास को लेके गई पार्क में घूमने के लिए। और अम्मा बेचारी को तंग करने के लिए, मतलब अम्मा को सुख का सांस नहीं लेने देना इन लोगों ने। अम्मा को इन्होंने जो है ना, उसकी ज़िंदगी में ना आराम दूर दूर तक नहीं है। अम्मा को भी वहीं पे बुला लिया। अब अम्मा को बुला लिया, वहाँ पे साथ सास है और कई दिनों से सास घर में आई भी नहीं है। पता नहीं उस औरत को क्या हो जाता है, कभी बिल्कुल गायब हो जाती है जैसे गधे के सींग से सर से सींग गायब होते हैं, और कभी फिर आ जाती है। और जब आती है तो फिर ओवर एक्टिंग की दुकान, अल्लाह माफ़ करे ड्रामा, फिर वो ऊट पटांग हरकतें, उल्टी सीधी छलांगे, उल्टी सीधी बातें, कानों में फुसफुसाना और पता नहीं क्या क्या। मतलब ये ना देखना कि साथ तहसीन बैठा है, ये बात करनी है नहीं करनी है, अजीब व गरीब हरकतें। मतलब इस औरत की कोई समझ नहीं आती। सीरियस होती है तो बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल खामोश, नहीं आना तो बिल्कुल आना ही नहीं है, और अगर आना है तो फिर ओवर ओवर, हद से ज़्यादा ओवर। मतलब यार कुछ इतदाल होता है, कुछ मुस्तकिल मिजाजी होती है, कोई मिजाज में ठहराव होता है, कोई तबीयत में वो एक होती है, कोई संजीदापन होता है, एज के भी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप बुजुर्ग हैं, ठीक है, आपकी अच्छी खासी एज है, आप मजाक करें, हंसी मजाक करें, चुलबुलापन करें, लेकिन ये तो नोटी नहीं हो गई, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब कि हद से ज़्यादा चवलियाँ मार दी आज अंबर की सास ने, उल्टी सीधी होके लेट रही हैं और पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। और समझ नहीं आती मुझे ये खातून इस तरह क्यों करती हैं। फिर जी वो वॉक पे गई, वहाँ पे अम्मा को भी बुला लिया, अभी अम्मा आके मेरी सास को कंपनी दो। देख लो अम्मा की ड्यूटियाँ कैसे लगाई हुई हैं बेटियों ने कि भाई अम्मा मैंने तो वॉक करनी है, बहुत सारी देर वॉक करनी है, तो आज आप आके, क्योंकि शाहजेब नहीं आए, मेरी अम्मा साथ साथ आई हैं, तो आके तुम मेरी सास को कंपनी दो, ठीक है, तुम घर में आराम मत करो, यहाँ पे तशरीफ़ ले आओ और आके अपनी ड्यूटी निभाओ। फिर वहाँ पे पार्क में मुहतरमा अंबर साहिबा ने वॉक की और दोनों बुजुर्ग औरतों ने एक दूसरे को कंपनी दी। अब ज़ाहिर बात है दरवाजे के सामने से समदन खाए पिए बगैर निकल जाए, वो भी तो इंसल्ट है ना, वो भी फिर बेइज्जती है। फिर उनको लेके घर आ गई शबाना जी। फिर जो हश्र हुआ शबाना जी का, अल्लाह रहम अल्लाह मुआफ़। मैं कहती हूँ इस खातून ने जो अपनी बेटियों को यूट्यूब चैनल बना के दिए तो दिए, एक तो वो कमा रही हैं, अपने सास क्या कहते हैं, अपने घर को चला रही हैं, अपने शोहर की जिम्मेदारियाँ उन्होंने अपने कंधों पर ली हुई हैं। दूसरा फिर ये जो नई-नई समदन बनी है इसकी खुशामदें, अल्लाह माफ़ी अल्लाह माफ़। मतलब यार कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि शबाना इनके घर गई हो और सास की हालत ये हुई हो अंबर की, कि भई वो भी तो आखिर बहू की माँ है ना। तो कभी हमने नहीं देखा कि समदन साहिबा इस तरह मशक्कत कर रही हों, खाना बना रही हों या कुछ अच्छा बना रही हों या कोई अच्छा बाहर से मँगवा रही हों। लेकिन नहीं, जब इस खातून ने इनके घर आना है ना, तो इसकी कुछ एक्स्ट्रा ही खुशामदी होती हैं। अगर अभी हमने देखा कुछ दिन पहले इसकी भतीजी आई हुई थी, आपने देखा होगा, इतना मुझे अफ़सोस हुआ। मैंने कहा ये तो भाई खुला तज़ाद है। आपकी सगे भाई की बेटी आपके घर में आती है और आप उसको दाल चावलों पे अचारों पे टरखाती हैं, ठीक है? और वो भी उस पे आप एहसान जताती हैं और उसको प्लेट में डाल के उसके मुँह पे ठूसती हैं, मारती हैं कि ये लो भई भैया अचार डाल के खा लो, जैसे खाने हैं खा लो। और फिर ये भी एहसान उस पे कि भई हमने इसकी पसंद का खाना बनाया दाल चावल। तो मैं इससे पूछती हूँ कि दाल चावल तो बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन जब वो आपके घर मेहमान बन के आते हैं तो क्या आप उनके लिए दाल चावल बनाते हैं? क्या आपने कभी अपने स्पेशल मेहमानों के लिए दाल चावल बनाए? कभी सदफ़ आई हो, उसकी फैमिली आई हो तो आपने दाल चावल बनाए हो? कभी
وہ دوسری آئی ہو جس کے گھر ابھی یہ لوگ فضا آئی ہو، فضا میڈم آئی ہوں تو اپنی فیملی کے ساتھ ان کے لیے تم لوگوں نے دال چاول بنائے ہوں، کیونکہ دال چاول تو ہر ایک کو پسند ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیوں نہیں بناتے آپ لوگ؟ پھر کبھی تمہاری گڑیا بیٹی آئی ہو یا امبر بیٹی آئی ہو تو تم نے صرف ان کے منہ پہ دال چاول مارے ہوں بنا کے اور کہا ہو کہ یہ اس کی پسند کی ہے، یہ تو ہم نے اس کی پسند کی ڈش بنائی ہے، اس پہ احسان بھی جتانا۔ یا کبھی تمہاری یہ سمدن آئی ہو جو نئی نئی بنی ہے تو تم نے دال چاول بنائے ہو اور یہ بولا ہو کہ یہ تو میری سمدن کے پسندیدہ ڈش ہے اس لیے میں نے بنائی ہے، نہیں نا، کیونکہ بھلے جتنے کسی کو دال چاول پسند ہو نا، لیکن جب وہ کسی کے گھر گیسٹ بن کے جاتا ہے نا تو سامنے والا میزبان کبھی بھی دال چاول اس کے منہ پہ نہیں مارتا اور یہ نہیں کہتا کہ اوپر اچار ڈال کے ٹھوس لو، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو زیادہ سے زیادہ کہاں لے کے گئی ہے؟ اپنی بہن کے گھر لے کے گئی ہے ملوانے، اس پہ احسان، اور جاتے ہوئے اس کو ذلیل بھی کیا، اس کے ہاتھ میں 2000 روپے تھما کے اس لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ بوڑھی ہو رہی ہے، بزرگ ہو رہی ہے، اس کی عمر کافی بڑی ہو گئی ہے، تحسین سے محسن سے سب سے بڑی ہے، لیکن اس بیچاری کا بھی کوئی اچھا رشتہ نہیں ہوا، لیکن خیر ہے کوئی نہیں، بیٹھی رہے جب تک اچھا رشتہ نہیں آتا، تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے۔ اس بیچاری کو ذلیل و رسوا بھی کیا، اور بیٹیوں نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا تو کیا، معطر میڈم نے بھی منہ نہیں لگایا، معطر میڈم بھی یہ کہہ کے اماں کے گھر روانہ ہوگی کہ بھی مجھے کام ہے اماں جی میں جا رہی ہوں، ممی کے گھر جا رہی ہوں میں، تو ویسے کوئی آئے تو معطر صاحبہ ساتھ چپک کے بیٹھ جاتی ہیں، جیسے ابھی سمدن کے ساتھ بیٹھ گئی ہیں، کپڑے چپڑے دھو کے آ کے فارغ ہو کے بیٹھ گئیں۔ اسی طرح کوئی مہمان آ جاتا ہے تو معطر میڈم اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، لیکن اس بھتیجی کی جب خود پھپھی قدر نہیں کر رہی تو بھائی بارلے کون سی اس کی قدر کریں گے ہیں؟ جب سگی پھپھو کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ لو دال چاول تمہارے فیورٹ کھا لو پلیٹ میں ڈال کے، تو یہاں پہ تو ڈشوں میں ڈال کے دیا جاتا ہے، یہاں پہ تو پھر اچھے اچھے برتن نکالے جاتے ہیں۔ پھر سمدن کی خوب وہ فٹافٹ سے فریز چنے نکالے، ان کو سافٹ کیا ہے، آگ بل اس کو تڑکا لگایا، اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، دھواں بار بار آنکھوں میں جا رہا ہے، اور ہاتھ مشین کی طرح چل رہے ہیں، تیز مشین کی طرح چل رہے ہیں، فٹافٹ سے کھانا بنایا، فٹافٹ سے کباب تلے، اور اس کے لیے تو نہیں نکلے نا کباب آپ کے فریج میں سے، اس کے لیے تو آپ کے فریج میں سے چنے بھی نہیں ابال نکلے، اس کے لیے تو آپ کے فریج میں سے کچھ بھی نہیں نکلا سوائے دال چاول کے، آپ کے گھر میں شاید بہت قلت پڑ گئی تھی جب وہ آئی تھی آپ کے گھر میں رزق کی۔ تو ویسے آپ لوگ کہتے ہیں مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، مہمان کھا کے جاتا ہے، لیکن تم لوگ اتنا فرق کرتے ہو مہمانوں میں بھی، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، اور پھر ویڈیو بنا کے لوگوں کو بھی دکھاتے ہو کہ یہ ہمارے یہ ذہن ہے، ہم اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو پھر اوپر وہ آرام سے اوپر بیٹھی ہیں دونوں ساس بہو، انجوائے کر رہی ہیں پنکھے کے نیچے، اور یہ نیچے بیچاری جو ہے نا ذلیل ہو رہی ہے، بہو کپڑے دھو رہی ہے، بہو کو بھی نہیں بلایا، اب بہو کو بھی تم کیسے بلاؤ؟ کیونکہ تمہارے تو 2400 گھنٹے بیٹیوں نے ڈیرا جمانا ہوتا ہے، 2400 گھنٹے دماد آ رہے ہیں، 2400 گھنٹے تمہاری بیٹیوں کے یہاں پہ آنے جانے ہیں، تو کتنی بار بہو تمہاری جو ہے وہ دن میں آ کے اپنے کام کاج چھوڑ کے ان کے لیے لوازمات تیار کرے، پھر انہوں نے بھی کچھ ہر وقت اسپیشل کھانا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی چیز پہ تو وہ راضی نہیں ہوتی، تو اب وہ دھو رہی ہے کپڑے، اس کو پھر کیسے تم ڈسٹرب کرتی؟ کیونکہ وہ بھی پتہ نہیں کتنے دنوں کی جمع ہوئے کپڑے دھوتی ہے وہ، کیونکہ اس کے بھی آج کل بڑے نخرے ہو گئے ہیں، اس کے بھی کبھی چکر اماں کے گھر لگ رہے ہیں تو کبھی کچھ تو وہ اوپر پوری پنڈال لے کے چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ مشین پہ، اور نیچے والی مشین خراب ہے، تم لوگوں کے گھر کی بیٹیوں کی مشین خراب ہوتی نا تو تم لوگ 1 سیکنڈ میں ٹھیک کروا دیتے، اگر تو تمہاری مشین خراب ہے تو تم نے ابھی تک ٹھیک نہیں کروائی، کیونکہ یہاں پہ بہو دوسری مشین میں دھو جو لیتی ہے، بہو تو بہو ہے نا، وہ تو کر لیتی ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیٹیاں تو اللہ معاف کرے وہ تو عرش سے اتری ہوئی ہیں نا، وہ یہی مشین امبر کی خراب ہو جائے نا تو امبر تب تک مشین کو ہاتھ نہ لگائے جب تک تم لوگ اس کو ٹھیک نہ کروا کے دو، اور کروائے گی بھی ٹھیک اپنی اماں ابا سے، یہ بھی نہیں کہے گی کہ ہسبینڈ وہ ٹھیک کروا دے، یہ ایسی ہیں بیٹیاں۔ بہرحال جی یہ تو ان کی قسمت ہے نا کہ ان کے ماں باپ ان کو ایسے ملے ہیں، یہ تو ان کا اپنا نصیب ہے کہ ماں باپ ان کی انگلیوں پہ ناچتے ہیں، ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، دمادوں کی ذمہ داریاں بھی اپنے کندھوں پر ڈال رکھی ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ کل کلا کو ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کل کلا کو جو عادتیں ہم نے ان کی بگاڑ دی ہیں اسی طرح تو یہ کام خراب ہو جائے گا، ان لوگوں نے دمادوں کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے، ہر بندے کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو وہ نبھانے دینی چاہیے۔ بہرحال جی یہ بڑے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں ذمہ داریاں نبھاتے رہیں، پھر فٹافٹ سے وہ ٹھسایا کھلایا پلایا، پھر یہاں تک بات رکی نہیں، ویسے وہ کہہ رہی ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا گھر سے نکلنے کا، لیکن آج اتنا گھر سے ٹائم لے کے آئی تھی کہ پھر پورا ڈنر کر کے گئی ہیں، پھر سوپ شوپ باہر کھانے شانے ہوٹلنگ شوٹلنگ کرا کے پھر گئی ہیں۔ تو مجھے اس غوثیہ جی کی سمجھ نہیں آتی، کبھی غوثیہ جی بالکل غائب ہو جاتی ہیں کیمرہ سے، اور جب آتی ہیں تو پھر اتنی اوور، مطلب کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ان کی بہت زیادہ خوش آمد کی جاتی ہے، جب ان کو بہت زیادہ ٹھسایا کھلایا جاتا ہے، پھر یہ بہت انٹرٹین کرتی ہے اس فیملی کو، اور یہ انٹرٹینمنٹ جو ہے ان کو تبھی نصیب ہوتی ہے جب یہ غوثیہ کو خوش کرتے ہیں، مجھے کچھ ایسا لگا۔ بہرحال جی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہ آئے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آئے اور اس طرح کی ہوچی حرکتیں کرے، بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے آنے کا، تو اتنی چیپ اور گھٹیا لگی مجھے، اور ساتھ میں تحسین بھی جس طرح بیٹھ کے، اس کا تو من لگتا ہی عورتوں میں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ تحسین کو کچھ مت بولا کریں، تو عجیب اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی تھی جی۔ فیس ریویل ہو چکا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امبر کے بس بیبی شاید آ بھی گیا ہو، 1-2 دن میں آ جائے گا یا کچھ، مطلب اسی ویک میں، یا ہو سکتا آ بھی گیا ہو، یہ بھی کوئی نہیں پتہ،
تو اب لاسٹ جو کانٹینٹ تھا زینب کا، کیونکہ اب دوسرا بچہ آنے والا ہے تو دوسرا کانٹینٹ جو ہے اب وہ شروع ہونے والا ہے، تو اب ایک آخری ان کے پاس بیچاروں کے پاس رہ گیا تھا زینب کا فیس ریویل، حالانکہ فیس ریویل تو 100 دفعہ ہوا ہے، تو آج فائنلی فیس ریویل ہو گیا۔ اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، بڑے بھائی کی طرح ہے بالکل، جو اس کا بڑا بھائی جہانگیر ہے نا، بچی بالکل سیم اسی کی طرح ہے، اور دکھائی دیا اپنی بچی کو بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ یوٹیوبر ہے نا، یہ بعد نہیں آتے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید مظہر صاحب کے اندر کچھ غیرت کی رتی ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی سوشل میڈیا پر نہ لائے، لیکن جی نہیں، کیش کرنا ہے، جب نوٹ آ رہے ہوتے ہیں نا تو غیرت آہستہ 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 غیرت جو ہے نا وہ مر جاتی ہے، تو یہاں پہ بھی کچھ ایسی ہی کنڈیشن نظر آئی۔ بہرحال جی اتنی کنجوسی دکھائی فیس ریویل پہ، ایک کیک منگوایا، وہ آدھا کھایا اور آدھا وہی اٹھا کے اماں کے گھر لے آئی، ایسا نہیں کیا کہ میں ایک فریش اچھا سا کیک لے آؤں، کہ ماں میری کبھی مجھ سے فرق نہیں کرتی، ہر چیز میں میری پیش ہوتی ہے، آگے آگے ہوتی ہے، ہر چیز میں پیسہ خرچ کرتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کبھی بیٹیوں پہ کنجوسی کی ہو۔ لیکن جی کچھ ماں باپ ہوتے ہی ویسے بد نصیب ہیں، وہ ساری زندگی اپنے بچوں کا کرتے رہتے ہیں، لیکن بچوں کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر کے دکھا دیں، تو یہی کچھ حالات ہیں شبانہ کے بھی، اللہ رحم کرے اس کے اوپر۔ تو وہ آدھا کیک جو بچا ہوا تھا وہی گتا پھٹا ہوا، اور وہی جس میں وہ ڈبے میں مطلب کہ سارا رف کیک اٹھا کے لے آئی ہے، شرم نہیں آئی، کنجوسی کی حد ہوتی ہے۔ بچی کا فیس ریویل کیا تھا تو اماں کے گھر اچھا سا بڑا سا کیک تو لے کے آتی نا، خود اتنی کنجوس ہے یہ گڑیا۔ بہرحال جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔